رسول خدا ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، پیغمبر خدا عمدہ نمونہ ہے۔ عمدہ اور نمونے کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ماڈل اگر آپ کے سامنے ہو کوئی چیز اور اس کو آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ایسا بننا ہے تو آپ کے لیے قدر آسان ہے۔ مثلاً ایک پین آپ کو آپ کے والدین کہتے ہیں یا آپ کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ آپ اچھا پین لے کر اور آپ بازار میں جاتے ہیں تو سینکڑوں پین موجود ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو ساتھ کو ماڈل دے دے، کوئی نمونہ دکھا دے کہ آپ یہ پین لے کر یہ ایک اچھا پین ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے اوپر کرم کیا، ہمارا فضل کیا کہ اس نے ہمارے لیے اوپن ایسے کھلا ہمیں نہیں چھوڑ دیا کہ آپ اچھائی کریں، باقاعدہ اچھائی کو کر کے دکھانے والا بھیجا، یعنی کہ پیغمبر انبیاء بھیجے، دیگر امتوں کی طرف بھی انبیاء بھیجے اور ہمارے رسول کو بھیجا گیا۔ تو اس لیے ہمارے رسول کی سیرت ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے اور ہم اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی کہ جو وہ کرتے رہے، جو وہ کہتے رہے ہم وہ کریں، اور جن چیزوں سے وہ روکتے رہے ہم ان سے روک دیں۔ یہ ہمارے لیے آسان بات ہے، ورنہ ریسرچ ہر بات کی اچھائی اور برائی کا ریسرچ ہوتی تو مشکل کام تھا۔ انہوں نے جو بتا دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے ہم وہ کریں، یہ برائی ہے ہم اس سے بچیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے اس چیپٹر میں پیغمبر کو رسول مانا گیا تو رحمت للعالمین کے اعتبار سے کہ آپ اس چیپٹر میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایز اے رحمت للعالمین۔ تو پیغمبر خدا عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ پیغمبر خدا کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے تھے، سب کے لیے آئے تھے۔ تو جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے آپ سب کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے لیے رحمت تھے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے رحمت تھے، اور پرندوں کے لیے، اپنے دیگر اپنے درخت وغیرہ پودے ان کے بارے میں بھی پیغمبر خدا نے ہمیں اپنی رہنمائی سے نوازا۔ تو رحمت للعالمین اس کا قرآن میں واضح طور پر آیت بھی موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو کس کے بھیجا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا ہے۔ تو پیغمبر خدا ہمارے لیے بہترین رحمت ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے بارے میں پیغمبر کا ایک حدیث بھی ہے کہ میرا وجود بھی رحمت ہے اور میری جدائی بھی رحمت ہے۔ میرا وجود کس طرح رحمت ہے کہ جب تک میں ہوں تو اس وقت تک قرآن کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ان میں عذاب نہیں ہوگا، اور میری جدائی یعنی کہ اگر اس دنیا سے میں انتقال کر جاتا ہوں، میں اس دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر بھی میں رحمت ہوں۔ کس طرح پوچھا کہ کیسے رحمت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ سب کے یعنی امت کے اعمال میرے وہاں پیش ہوتے ہیں، اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں اور ان میں مزید بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی کہ اچھائی کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی اعمال اچھے نہ ہوں تو میں آپ کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے پیغمبر خدا کا رحمت للعالمین۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں بھی ملتا ہے پیغمبر خدا کے حوالے سے کہ جب روز جزا قیامت کا دن ہوگا تو سب یقیناً اپنا ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی کسی حد تک اپنی فکر ہوگی، دیگر ہمارے ماں باپ قریبی رشتے ہیں، اہم رشتے ہیں، دیگر بہن بھائی اہم رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، پیارے رشتے ہیں، لیکن اس دن ان سب کو بھی اپنی فکر ہوگی۔ تو اس روایات میں ملتا ہے کہ اس ماحول میں بھی جہاں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی تو پیغمبر خدا اس وقت بھی اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں گے، یعنی امت کے بارے میں فکر ہوں گے۔ تو یہ پیغمبر خدا کا ایز رحمت للعالمین۔ اس کے بعد آپ پر امت پر رحمت و شفقت یقیناً انہی مثال سے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، امت پر رحمت و شفقت کی واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا پر بھی آپ رحیم اور شفیق ہیں اور آخرت میں بھی آپ رحیم اور شفیق ہیں، جس کی مثال ہم دے چکے اور قرآن میں بھی سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم الرسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آ گیا ہے جو تم میں سے ہے اور تمہارا رنج و الفت میں پڑھنا اس پر بہت شاق ہو جاتا ہے، یعنی ایک آ گیا تمہارے پاس پیغمبر آئے یہ تم میں سے ہیں، یعنی جو پیغمبر خدا انہی لوگوں میں سے تھے، بشر تھے، ان لوگوں میں سے تھے، اور آگے کہا گیا کہ آپ کو جب کوئی تکلیف ہو آپ جس مشقت میں پڑے، یعنی کہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ان کو شاق گزرتا ہے، ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی کام میں نہ پڑے کہ جو آپ کے لیے تکلیف کا بیٹھ کرو اس دنیا میں یا آخرت میں، دونوں صورتوں میں وہ اتنا آپ کے اچھائی چاہنے والا ہے اور تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے، یعنی کہ وہ ہر بار لمحہ ہر لحظہ امت کی بھلائی چاہتا ہے کہ میری امت عذاب سے بچ جائے، اس دنیا میں اچھی زندگی گزارے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے، اور مومنوں
यानी कि वो शफीक और रहीम है, रहमत करने वाला है, शफकत करने वाला है, यानी कि वो इस दुनिया में आपकी भलाई चाहता है और आखिरत में भलाई चाहता है। लेकिन अगर आप खुदा का रास्ता किसी ऐसे रास्ते पे चल निकले कि जो इस दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता ना हो, आखिरत में भी कामयाबी का रास्ता ना हो, तो इससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसी तरह पैगम्बर खुदा मकरूज जो साहबा हुआ करते थे, उनका कर्ज अपने पास से अदा कर देते थे। इसी तरह इबादत में एक नबी की इबादत तो यकीनन आला दर्जे की इबादत होती है, जैसे नमाज शब है उस पर तो वाजिब होती है, अंबिया पर नमाज शब वाजिब है, लेकिन हमारे लिए उतना वाजिब किया गया जितना हम बर्दाश्त कर सकते थे, आसानी से अदा कर सकते। तो पैगम्बर ने बहुत सी इबादत ऐसी हैं जो खुद तो करते थे, लेकिन उम्मत के लिए उन्होंने कोई इस तरह की सिफारिश, इस तरह की तालीम नहीं की कि जिससे उम्मत को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। जैसे मिसवाक है, मिसवाक एक बहुत बड़ी सफाई के अतबार से, इंसान की अपनी ज़िंदगी के अतबार से, सेहत के अतबार से एक बेहतरीन चीज़ है मिसवाक करना, दांत साफ करना। पैगम्बर खुदा इसको बहुत अहमियत देते थे, लेकिन फ़र्ज नहीं कराती। लेकिन हैज की काश उसको अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना होता तो मैं उसको फ़र्ज करा देता। इस तरह की और भी इबादत हैं कि जो किताबों में मौजूद हैं, निसाब की किताबों में मौजूद हैं, कि पैगम्बर खुदा ने खुद तो किया, लेकिन उम्मत के लिए उस हद तक आकामात नहीं है कि जिसके लिए उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। तो ये भी है रहमत शफ़क़त के हवाले से। नेक्स्ट है काफरों का रहमत। तो जब पैगम्बर खुदा आलमीन के लिए रहमत है, उसमें तो काफर भी मौजूद है। तो क्या आप पैगम्बर काफरों के लिए रहमत नहीं थे? यकीनन थे, हर एक के लिए रहमत थे, क्योंकि आपकी जो तालीमात है, कुरान की तालीमात नास के साथ किसको मुखातिब है? पूरी इंसानियत को मुखातिब है, पूरी इंसानियत उसमें शामिल है, हर एक शामिल है, यानी मुसलमान भी शामिल है, काफिर भी शामिल है, सबको दावत दी गई कि आप हक की तरफ आ जाए, अच्छाई की तरफ आ जाए। पैगम्बर खुदा अब आगे होता क्या है? तो फिर हुआ क्या? उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बारिश तो बरसती है, बारिश के अंदर तो पूरी सलाहियत है, जहां जहां बरसती है अगर जमीन ज़रख़ेज़ हो तो वहां सब्जा होगा, पौधे उगेंगे, दीगर अजनास पैदा होगी। तो इसी तरह पैगम्बर खुदा की मिसाल भी है। तो आप तो सबके लिए रहमत थे, लेकिन जिसने उस जमीन की तरफ जिसके अंदर अपने अंदर सलाहियत थी तो वो बारिश से फायदा उठाती है। तो इसी तरह जिसके अंदर ज़ाती तौर पर सलाहियत थी तो उन्होंने फायदा उठाया और उठा रहे हैं। लेकिन आज उस वक्त भी और आज भी बहुत से लोग ऐसे भी कि ना उस वक्त फायदा उठाया आपसे, ना आज उठाते हैं। तो इसमें आपका यानी कि आपकी तालीमात तो सबके लिए थी, लेकिन उन लोगों के अंदर सलाहियत न उस वक्त थी न आज है कि आपकी शख्सियत को समझें और आपका ईमान लेकर आए और आपके मुताबिक जिंदगी गुजारें। नेक्स्ट है औरतों पर शफ़क़त। एक और तबका जो उस वक्त यानी सदर सलाम में, इस्लाम से पहले आप कह सकते हैं, जो जुल्म ज़्यादती का शिकार था, तो उनमें ख़वातीन सर फहरिस्त थे। ख़वातीन का तबका सर फहरिस्त था, मसलन विरसे में और कोई उनको अपना हिस्सा नहीं था। और इसके अलावा भी उनके साथ जो सलूक किया जाता था, खुसूसन बच्चियों के साथ, वो कोई अच्छा सलूक नहीं था। हत्ता कि बच्चियों को गुर्बत की वजह से या किसी और गैरत के नाम पर जिंदा दफन कर देते थे। ये बहुत कभी बातें थी, ऐसी बातें थी कि जिसका यानी कि इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उस वक्त राइज हो चुकी थी। जिंदा दफन कर देना बहुत मुश्किल, अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को बड़ा करके उसको जिंदा दफन कर देना ये मुश्किल काम था। लेकिन इस्लाम ने इसको ख़त्म किया, न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि जो रिश्ते थे, जितने भी रिश्ते थे, उनको और मजबूत किया इस्लाम। तो इस्लाम में कौन कौन से रिश्ते? माँ एक रिश्ता है, बहन एक रिश्ता है, बीवी एक रिश्ता है। इस्लाम ने माँ को जो मकाम दिया वो तो यकीनन उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। और जिसके बारे में कहा गया जन्नत यानी कि जो जन्नत है माँ के कदमों के नीचे है, यानी कि माँ का मकाम तो यकीनन बहुत ही बुलंद मकाम है। इसके साथ साथ बहन का मकाम प्यारा रिश्ता है और बहन को भी इज्जत वाला मकाम दिया। बीवी का मकाम, बीवी के बाकायदा हुकूक मुकर्रर किए इस्लाम ने और हुकूक अदा करना फर्ज कर दिया। तो ये सारे मकसद जितने भी रिश्ते, तीनों रिश्ते बनते हैं, माँ के अतबार से, बहन के अतबार से, बीवी के अतबार से, तीनों रिश्तों को इस्लाम ने न सिर्फ इज्जत दी बल्कि उनको फर्ज करार दिया गया, हुकूक को अदा किया। अगर अदा नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। नेक्स्ट है यतीमों का पालन। पैगम्बर खुदा ने हमारे एक्चुअली तालीमात में से एक तालीम यतीम, यानी कि यतीम भी जो इस्लाम से पहले जो
ایسے طبقے تھے جن پہ زیادہ ظلم و ستم تھا، ان میں یتیم بھی تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا، ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، ضائع کر دیا جاتا تھا، ان کو سزا، ان کی زندگی بھی بڑی کٹھن زندگی تھی، مشکل زندگی تھی، لیکن پیغمبر خدا نے یتیموں کے والی بنے، یتیموں کے وارث بنے، اور آپ نے تعلیم دیا کہ جو یتیموں کی سرپرستی کرے گا، تو پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں، تو اسی طرح پیغمبر نے مثال دی، سمجھانے کے لیے مثال دی، قربت کی مثال ہے، یعنی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا اس طرح میرے قریب ہوگا۔ تو پیغمبر نے اس مثال سے واضح طور پر ہمیں سمجھایا۔ اس طرح جس وقت غزوہ موتہ ہوا اور حضرت جعفر طیار غزوہ موتہ میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں آپ مقصد شہید ہو گئے، اور آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ غزوہ موتہ کے بعد جب شہادت کی خبر ملی آپ کو، تو آپ حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے آپ کو اسما بنت عمیس سے کہا کہ جعفر کے بچوں کو لے کر آؤ، بچیوں کو لے کر آؤ، تو وہ بچیوں کو لے کر آئی، اور آپ نے ان پر شفقت فرمایا، تو اسما نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی خبر ہے جعفر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ شہید ہو گئے، تو آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت کی، یعنی کہ وہ یتیم ہو چکے تھے، تو لیکن اس سے پہلے جو یتیم ہو جاتے تھے بچے، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ یقیناً سخت سلوک ہوتا تھا، ایسا سلوک ہوتا تھا جو انسانیت میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے غلاموں کا ہونا، ایک اور طبقہ جو بہت ہی پسا ہوا طبقہ تھا، اور وہ تھے غلام۔ ان کی زندگی بھی بڑی مشکل تھی، بڑی مشکل زندگی تھی، یعنی کہ ان کے کوئی حقوق وغیرہ نہیں تھے، ان سے جو مالک ہوتا تھا، جس کی مرضی آتی تھی، جیسا جی چاہتا تھا وہ اس سے ویسا کام ہوتا تھا، لیکن اسلام نے اس سے منع کیا۔ اسلام نے کہا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، اور ان سے اتنا کام لو جتنا وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی دیگر ضروریات جو ہیں، جیسے تمہاری ضروریات ہیں اسی طرح ان کی بھی ضروریات ہیں، کھانا پینا رہن سہن ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں، تو اسلام نے ان کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ہے، ان کی خواہشات کا باقاعدہ احترام کریں اور ان کی خواہشات کو پورا کریں، اور ان کو پورا جو کرنے والا ہے اس کو نیکی، یعنی کہ وہ نیکی میں شمار ہوگا، اچھائی میں شمار ہوگا، اسلام نے اس کو اچھائی میں شمار کیا۔ نیکسٹ ہے بچوں پر رحمت۔ یقیناً اگلی نسل بہت اہم ہے، نسل انسانی کی بقا بہت اہم ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان کی نسل بھی باقی نہیں رہ سکتی، اور انسان کے جو اولاد ہوتی ہے، انسان کا جو بچہ ہے، اس کی تربیت یا اس کا نشو و نما انتہائی مشکل ہے۔ یقیناً ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، دیگر جانوروں کی نسبت، دیگر حیوانات کی نسبت انسان کا جو بچہ ہے، چونکہ ایک تو یہ اشرف المخلوق ہے، باقاعدہ مقصد ہے، تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ اس سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یقیناً ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے والدین کو بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑتا ہے، یعنی کہ جب اس بچے کی روح اس دنیا میں آ جاتی ہے ماں کے جسم کے اندر، تو اس وقت سے والدین کو محتاط ہو، یعنی کہ پہلے بھی محتاط ہونا چاہیے، حلال حرام کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن خصوصاً اس وقت کہ جس وقت وہ بچہ آمد ہو گئی ہے، روح کی آمد ہو گئی ہے، بچہ جسم میں آ گیا ہے، ماں کے پاس آ گیا ہے، پیٹ کے اندر ہے، اس وقت سے ماں کو اپنا جو عمل ہے بڑا ذمہ دارانہ ادا کرنا چاہیے، وہاں سے خیال رکھنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ بچوں کے حوالے سے آپ نے جو تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں سے شروع کیا کہ وہاں سے بچوں کا خیال رکھیں، یعنی کہ جب سے آپ ماں کے پیٹ سے یعنی کہ اس کے خیال کریں، یعنی کہ جیسے جیسے آپ کا عمل ہوگا، اگر آپ نماز، ایک ماں ہے نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، دیگر اچھے عمل کرتی ہے، تو اس کا اثر بچے پہ ویسا ہوگا، لیکن اس کے برعکس خدا نخواستہ وہ جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے اور عمل کبھی کرتی ہے، تو اس کا عمل یعنی کہ برا اثر پڑے گا۔ تو اسلام نے اور رسول خدا نے بچوں کو رحمت کے حوالے سے یہاں سے سلسلہ شروع کیا، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑے حقوق، یعنی کہ اس کا خیال رکھنا، اس کی بقا کے لیے کوشش اقدامات کرنا بہت ضروری ہے۔ ماں جاگ کر راتوں کو جاگ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا چلتا جب تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اسکول کا زمانہ آتا ہے، تو اسکول میں بھیجنا، اس کی تعلیم و تربیت کا گھر میں خیال رکھنا، اسکول میں، پھر کالج میں،
تو اس طریقے سے چلتا چلتا معاملہ ایک خاص اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ بچہ عاقل ہو جائے، بالغ ہو جائے، شادی بیاہ تک یہ تمام معاملات بچوں کے حوالے سے ہیں. اور بچے جب تک عاقل بالغ خصوصاً نہیں ہوتے تو اس سے پہلے کا جو عمر ہے تو وہ خصوصی رہے گا. تو پیغمبر نے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا، بلکہ کر کے دکھایا، شفقت کر کے دکھائی، جگہ جگہ پر کر کے. ایک جگہ پر آپ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ شفقت فرما رہے تھے تو وہاں سے ایک شخص گزرتا ہے کر رہا ہے تبھی تو وہ کہتا ہے میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا پیار نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج آپ رحم کریں گے تو کل آپ پر رحم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ آج آپ اگر بچوں کی تربیت اچھے کریں گے، ان کے ساتھ رحم سے پیش آئیں گے، شفقت سے پیش آئیں گے، تو یہی بچے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کے بھی وہ کام آتے ہیں. تو یہ تعلیم و تربیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات یعنی کہ انسانوں کو انسان پیغمبر نے جانوروں کے حوالے سے بھی بہت کچھ فرمایا، پودوں کے حوالے سے بھی بہت فرمایا. یعنی کہ ایام جنگ میں فرمایا کہ پودوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، فصلوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، خصوصاً آپ نے تلقین. اسی طرح جانور جو آپ کے گھر میں ہیں، خصوصاً پالتو جانور جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو بھی ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. ان کا جو خوراک ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. اور اگر کوئی ایسا جانور ہے جس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے احکامات دیے کہ اتنا بوجھ ڈالے جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی کہ اس کو بھی ایک سمجھے کہ اس کی جانور یقیناً ایک جانور ہے لیکن اس کو تکلیف ہو، اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی کہ انسان تو انسان ہے، پیغمبر نے جانوروں کے حوالے سے بھی واضح طور پر احکامات بتائے. تو یہ ہے آپ کا پیغمبر خدا ہمارے اسوہ حسنہ بنے اور رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. آسان ٹاپک ہے، اتنے مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا آپ سن لیں گے اور تھوڑا سا اگر آپ درسی کتاب نصاب کی کتاب سے اس کو پڑھ لیں اور پھر آپ کو نصیحت کروں گا اس کو لکھ لیں تو پھر آپ کے لیے کوئی انشاءاللہ مشکلات نہیں ہوگی. تو وقت کا صحیح مصرف کریں، محنت کریں.